الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، آج جب میں اس حدیث سے مبارکہ کا مطالعہ کر رہا تھا اس وقت مجھے اللہ رب العزت کی ذات پر بے ساختہ شدت سے پیار آیا اور دل سے بار بار یہی نکل رہا تھا کہ یا اللہ آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے مسلمان پیدا کیا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، کیونکہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو بغیر محنت کے آسانی سے دین عطا فرما دیا اور پھر آسانی والے راستے عطا فرما دیے جن پر چل کر میں اور آپ جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے بے انتہا میرے اور آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں رکھی ہیں۔ میرے حضرت جی فرماتے ہیں بڑی پیاری بات ہے کہ انسان جتنی محنت کر کے اپنے اوپر جہنم کو واجب کرتا ہے اس سے کم محنت میں وہ اپنے اوپر جنت کو واجب کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جتنی محنت کر کے، جتنی مشقت کر کے میں اور آپ جہنم خریدتے ہیں اس سے کم مشقت میں اللہ رب العزت کی ذات مجھے اور آپ کو جنت عطا فرما دے گی۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، یہ جو حدیث مبارکہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ چند الفاظ میں اللہ رب العزت نے بڑے بڑے انعامات مجھے اور آپ کو دینے کا وعدہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص اذان اور اقامت کے درمیان، یعنی کہ جب اذان ہوتی ہے تو جماعت ہونے میں 10-15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، اس کے درمیان جو بھی شخص ان کلمات کو 3 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ رب العزت کی ذات اسے 4 انعام عطا فرمائے گی۔ اللہ رب العزت کی ذات اسے 4 انعام عطا فرمائے گی۔ وہ دعا کیا ہے؟ اذان اور اقامت کے درمیان جو 3 مرتبہ یہ الفاظ پڑھے گا وہ الفاظ کیا ہے؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ بہت ہی آسان الفاظ ہیں، 3 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ تو اذان اور اقامت کے درمیان 3 مرتبہ جو ان الفاظ کو دہرائے گا تو اللہ رب العزت کی ذات اسے 4 انعام سے نوازے گی۔ وہ 4 انعامات کون سے ہیں؟ پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اسے ایسی بیماری نہیں لگائے گی جس سے موت آ جائے، یعنی کہ خطرناک بیماریاں جیسے کینسر ہے، ایڈز ہے، ہیپاٹائٹس وغیرہ ہیں، یہ خطرناک بیماریاں ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات اسے وہ بیماری نہیں لگائے گی جس سے موت آنے کا خدشہ ہو یا جس سے موت آ جائے۔ اللہ اکبر۔ الفاظ کتنے مختصر ہیں، عمل کتنا مختصر ہے اور اجر کتنا زیادہ ہے۔ یہ میرے اللہ کا ہم پر کتنا فضل ہے۔ آپ سب جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں دل ہی دل میں اللہ رب العزت کا شکر بھی ادا کرتے جائیں۔ اللہم لک الحمد ولک شکر۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں اتنا پیارا دین عطا کیا، اتنا آسان دین عطا کیا۔ اسے وہ بیماری نہیں لگے گی جس سے موت آنے کا خدشہ ہو یا جس سے موت آ جائے۔ اور دوسرا انعام کیا ملے گا کہ اللہ رب العزت کی ذات تنہائیوں میں اسے گناہ سے محفوظ رکھے گی۔ یہ جو ہم تنہائی میں بیٹھتے ہیں، تنہائی جب میسر آتی ہے تو کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت کی ذات مجھے اور آپ کو تنہائی میں گناہوں سے محفوظ رکھے گی۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالی شیطان کو ہم سے دور رکھے گا، خود ہماری حفاظت کرے گا۔ اللہ اکبر۔
کہ شیطان کو تو دور بھگا دیا، کیونکہ شیطان ہوتا ہے تو ہم گناہ کے قریب جاتے ہیں، تو شیطان دور بھاگ گیا، اللہ رب العزت کی ذات تنہائی میں میرا ساتھی بن گئی، تو پھر گناہ کیسے ممکن ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اور تیسرا انعام کیا ملے گا؟ اللہ رب العزت کی ذات اس دعا کے پڑھنے والے کو ظالموں سے دور رکھے گی، ظالموں کے ظلم سے دور رکھے گی۔ جو شخص ظالم ہے ہر شخص اس سے خوفزدہ ہوتا ہے، تو لیکن ہر شخص چاہتا ہے کہ میں کسی طرح پناہ میں آ جاؤں، تو میرا اور آپ کا نبی ہمیں کیا گارنٹی دے رہا ہے کہ جو شخص ان کلمات کو پڑھے گا تو اللہ تعالی ظالموں کے ظلم سے اس کو محفوظ فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور چوتھا انعام کیا ہے؟ چوتھا انعام جس کی آج ہم سب کو بہت زیادہ پرابلم ہے، ہر شخص اس پرابلم میں گھرا ہوا ہے، اس مسئلے میں گھرا ہوا ہے، ہر شخص اس پریشانی میں مبتلا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات اس دعا کے پڑھنے والے کو چوتھا انعام کیا عطا فرمائے گی کہ بغیر محنت کے اسے آسان رزق عطا فرما دے گی۔ اللہ اکبر، بغیر محنت کے اسے آسان رزق عطا فرما دے گی۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، ذرا سوچئے کس قدر آسان دین اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ یہ مختصر سی دعا ہے، 3 مرتبہ پڑھنی ہے اذان اور اقامت کے درمیان۔ آپ نے ان الفاظ کو 3 مرتبہ دہرانا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات وعدہ کر رہی ہے، اور کون کہہ رہا ہے؟ خود نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہیں کفار بھی صادق الامین کا لقب دیتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 4 انعام عطا فرمائیں گے، اور وہ 4 انعام کیا ہیں وہ میں نے آپ کو بتلا دیے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات مجھے اور آپ کو دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔